إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلام کی ایک ایک بات امت تک پہنچا دی ہے۔ اہل ایمان کوئی بھی شخص دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔
یہ فیکٹری، ان کے لگانے والے اور درجنوں مزدور کام کرنے والے، مختلف شعبہ جات، آخر مالک کا کوئی مقصد ہے کہ پیپر تیار کرنا ہے۔ دیہات کے اندر رہنے والے لوگ زمیندارہ کرتے ہیں، عمدہ سے عمدہ بیج خرید کر زمین میں ڈالتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پھل نصیب ہو جائے۔ چھوٹا سا دماغ ہے اس انسان کا۔ مزدور کو دیکھ لیجئے، چوک میں کھڑا دہاڑی دار، انتظار میں ہے کہ کوئی آئے مجھے لے جائے اور میں مزدوری کروں اور شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ بادشاہ، حقیقی شہنشاہ، اس نے یہ دنیا جو بنائی اور غور و فکر کی دعوت دی ہے، تدبر کرو، وقت پر سورج نکلتا، وقت پر غروب ہوتا ہے، راتیں کبھی لمبی ہیں کبھی چھوٹی ہیں، کبھی دن چھوٹے کبھی دن بڑے۔ کیا خیال ہے، ایک منٹ کے لیے سوچئے، دیسی سے دیسی آدمی بھی کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ اس اللہ تعالی نے بے مقصد دنیا بنائی ہے۔ آپ نے محلوں میں دیکھا ہوگا، چھوٹا سا بچہ وہ ریت کے اندر اپنے پاؤں دے کر اوپر اپنا کمرہ بنا رہا ہوتا ہے، اور جوان اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اس میں پھر وہ چھوٹی چھوٹی دیواریں بناتا ہے، اور جب تھک جاتا ہے جاتے ہوئے لات مار کر گرا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے قرآن مجید نہیں پڑھا تو مجھے خبر نہیں رب کون ہے، نبی کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے۔ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے، اگر اپنے آپ پر ہی غور کر لے تو رب کا پتہ لگ جائے گا۔ جب مخلوق میں سے کوئی شخص بیکار کام نہیں کرتا، اتنی بڑی دنیا، اللہ اکبر، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ آسمان پر نگاہ دوڑا کر دیکھو، کوئی آسمان کی حد ہے؟ فسیروا فی الارض، زمین میں چل کر دیکھو، جہاں جاؤ گے اللہ کی زمین بھی ہے، اللہ کا آسمان بھی ہے۔ رات ہوتی آسمان پر تارے آ جاتے، چاند نکل آتا ہے۔ سوچئے گا ذرا، یہ ویسے ہی بیکار ہے؟ اتنی بڑی کائنات، ہواؤں کا نظام ہے، سمندروں کا نظام ہے، دریاؤں کا نظام ہے، نباتات اور جمادات ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ تو آئیے رب سے پوچھتے ہیں، رب قرآن میں اپنی مخلوق کو خبردار کر رہا ہے
مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، وہ بندہ بڑا لعنتی ہے، اللہ کی پھٹکار ہے اس پر جو بادشاہ ہو کر جھوٹ بولتا ہے. اسے کیا ضرورت؟ بادشاہ ہے نا، اس نے کس سے چھپنا ہے؟ جو بوڑھا ہو کر زنا کرے اس کو کیا حاجت ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے. اس نے یہ دنیا بنانے کا ایک مقصد بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ساری دنیا، اگلے اور پچھلے، سب کی سب مخلوق اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دے تو اللہ کی بادشاہت میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں آتی. اسے دنیا کی ضرورت نہیں. اور ساری مسلمان ہو جائے، نمازی ہو جائے، صحیح العقیدہ ہو جائے، ایک رب کو ماننے لگ جائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت میں ذرے برابر بھی اضافہ نہیں ہو. وہ بادشاہ ہے، ملک الناس. وہ ساری دنیا کو اٹھا کر جہنم میں جھونک دے، کوئی اس سے لا یسأل پوچھ بھی نہیں سکتا کہ یا اللہ یہ کیا. وہ بادشاہ، ملک. یہ ساری دنیا آخر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ جنات کی تخلیق اور انسانوں کی تخلیق، مقصد حیات جسے کہیں آپ، زندگی کا مقصد، اور میں میری عبادت ہے بس. اس بندے کے لیے کیا کچھ بنایا ہے ہم غور نہیں کرتے. ہوا کی رب کو ضرورت نہیں، اور اگر رب ہوا کو بند کر دے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ لوگ مرتے ہیں گرمی میں، ہوا بند ہو جائے، کم ہو جائے، بند ہو گئی تو ختم. پانی کی رب کو ضرورت نہیں، بندے کو ضرورت. سورۃ الملک میں آتا ہے اگر اللہ پانی لے جائے کون ہے جو پانی نکال سکے؟ یاد ہے آپ کو عراق نے کویت پر حملہ کیا تھا تو پانی کی ایک بوتل پر لوگ لڑتے تھے آفس میں، صحرا میں پانی کی کمی ہو، لوگ نکلے اپنے اپنے ملکوں کی طرف بھاگے، جنگ جو ہو گئی. پانی کی ایک بوتل ہے اور دو نے پکڑی ہوئی. سبحان اللہ. یہ پانی رب نے اس بندے کے لیے بنایا. یہ سورج کی گرمی اس کے فصل کو پکانے کے لیے بنایا. ابھی ہم چند دن قبل ہی ملتان کی طرف تھے تو گندم کے پیلے ہونے لگ گئے سیٹیں، بالیاں. چاند کا نور اس بندے کے لیے بنایا ہے. کوئی ایک نعمت ہے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو یہ انسان گن ہی نہیں سکتا. پیغمبر علیہ السلام یہ 3 آیات ہر خطبہ سے پہلے خطبہ مسنونہ میں پڑھا کرتے تھے، جو میں نے پڑھی. فرمایا اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے عورت کو بنایا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی،
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ایک مرد اور عورت سے ایک مقام پر فرمایا لتسکن الیہ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں اس بندے کے لیے، اور اس بندے کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ رب کہتا ہے میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں تو دینے والا ہوں۔ اللہ، وہ رب ہی نہیں جو کھاتا اور پیتا ہو۔ میں ان سے رزق نہیں مانگتا، میں نے دن رات، اللہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے، فیکٹری آنر ہو یا مزدور ہو، سڑک بنانے والا، وہ کہتے ہیں کہیں سے صحت مل جائے میری ساری جمع پونجی میں، ایک بیماری لگ جائے کیسے تڑپتا۔ ویسے جوان ہے تو کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتا، نماز پڑھی کہ جی کبھی باپ نے نہیں پڑھی۔ آئے آپ اپنے مزدوروں کو دیکھ لیں جو کام کر رہے ہیں، آخر فیکٹری بند ہوتی ہے، لوگ گھروں کو جاتے ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے ملازمین ہیں، ہم پوچھتے ہیں گھر گئے تھے، فجر کی نماز پڑھی تھی، پورا ہفتہ نہیں پڑھی۔ رب کھلا رہا ہے، رب پلا رہا ہے، رب نے اولاد دے رکھی ہے، رب نے سواری دے رکھی ہے، رب نے مکان دے رکھا ہے، رب نے صحت دے رکھی ہے، اور رب صرف ایک بات مانگتا ہے، جب میں یہ کہوں حی علی الصلاۃ تو پھر تیرا مقصد حیات یہ ہے کہ مسجد کی طرف دوڑتا چلا۔ یہاں بھی دو پارٹی ہے، یہ کوئی جلسہ تو ہے نہیں، یہ جمعہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے، 7 دن کی یہ دھلائی ہوتی ہے جو زنگ دلوں پر چڑھ جاتا ہے دنیا داری کا۔ اس میں کچھ لے کر جائیے، کچھ سوچئے۔ یہاں بھی دو پارٹی ہے، ایک وہ جو رب کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ شیخ پورا میں بہار شاہ کے دربار پر سجدہ کر رہے ہیں، کوئی ایک آدمی، کلمہ پڑھنے والوں کی انگنت تعداد، مقبروں پر، آستانوں پر، سیدوں کے قدموں میں، ایک تو یہ جماعت ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا سب کچھ ہی یہ سید ہے، مخدوم دیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک تو وہ جماعت ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو ابو جہل کا عقیدہ ہے، جو رب زندہ کو چھوڑ کر مردوں سے مانگتا۔ سوچئے گا تو صحیح، پیدا کس نے کیے؟ اس قبر والے نے پیدا کیے؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے، باتیں بڑی صاف، ننگی، ماں کے پیٹ میں میری اور آپ کی شکل و صورت بنانے والا یہ قبر والے یا آسمان والا؟ ایک تو یہ جواب ہے جو اس عقیدہ پر چل رہی ہے۔ اب یہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کیوں نہ کرائے، بیکار۔ میں نے ایک عورت کو سنا بیت اللہ میں کھڑے ہو کر
طواف ودا کی تیاری ہے اور اپنے بیٹے کو فون کر کے کہہ رہی ہے لاہور کے علی حجویری جسے یہ مشرک دادا کہتے ہیں اس کا شکریہ ادا کر، اس نے مجھے حج کروا دیا۔ گھر کس کا؟ آئے گھر اس بادشاہ کا۔ وہاں کھڑے ہو کر اور کہتی ہے حج کروانے والے، وہ قبر کے اندر جو مدفون ہے ہمارا بزرگ، ایک تو یہ جواب جنہیں پتہ ہی نہیں یہ جبھی کس کے سامنے جھکانی، ایک تو یہ جواب، اور اکثریت امت کی اس بیماری میں مبتلا۔ ابھی ایک نئی سرکار آئی ہے، اسے اتنا اونچا جھولے میں ڈالا ہوا ہے، جس نے جو مراد پوری کروانی ہو اس کا آ کر جھولا دے دو، وہ تمہاری ساری مرادیں پوری کر دے۔ ایک یہ جماعت۔ اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں، اور ہر آدمی کے بعد یہ موبائل ہے، اس میں دیکھو کہ اس بندے کی ذمہ داری کیا تھی اور یہ کہاں جھک رہا، کس سے مانگ رہے، کس سے سوال کر رہے، اور اس کا مقصد دنیا میں آنے کا رب نے یہ بیان کیا ہے کہ سجدہ کر تو صرف مجھے رب کو کر۔ آپ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں سجدہ کر رہے ہیں، ابو جہل آ جاتا ہے اور آ کر اونچی آواز میں کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تجھے منع نہیں کیا تھا یہاں سجدہ نہ کر؟ آئے کیوں؟ وہ لات کا پجاری ہے، منات کا پجاری، اس نے بت بنا کے رکھے ہوئے، شکلیں ہیں وہ باقاعدہ بزرگوں کی، عزا اور حبل ہے اور دیگر ان کے مشکل کشا۔ یہ رب کے سجدے کے انکاری۔ ذرا سوچئے گا تو صحیح، میری آنکھ کی بینائی روشنی میں رکھنے والا کون ہے؟ اپنے آپ سے سوال کر۔ ٹھیک ہے قرآن نہیں پڑھتا، 10 بچے ہیں انہی کو پالتا رہتا ہے، ترجمہ نہیں آتا، اپنے آپ پر دے۔ یہ کانوں میں جو سننے کی طاقت ہے یہ کس نے رکھی؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ سبحان اللہ، فطرت سلیم جب زبان بے ساختہ کہے اللہ، تو پھر حیا کر سجدے کے وقت کس قبر پر جا کر سجدہ کرتے؟ مشکل بڑی ہوتی ہے تو کس کو جا کر سوال کرتے؟ اللہ نے تجھے اس لیے آنکھیں دی تھی، اللہ نے مجھے اس لیے زبان دی تھی کہ میں اس کو زندہ کو چھوڑ کر مردے کو آواز دوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، توحید کی نعمت۔ آپ نے جانوروں کو دیکھا، ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ ایک تو یہ جواب جو سال میں انتظار کرتی ہے کہ کب بزرگ کا عرس ہوگا، میلہ لگے گا، اپنی ساری نسل کو اٹھا کر وہاں لے جاؤں گا، پوجا پاٹ کروں گا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اور رب کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تجھے تو میں نے اس لیے آنکھیں دی تھی، اس لیے کان دیے تھے، اس لیے ہاتھ دیے تھے، اس لیے پیر دیے تھے کہ تو میری عبادت کرے گا۔
آئے تو میری مسجد میں آئے گا، میرے گھر میں آئے گا. دیکھو ایک تو یہ جماعت ہے. اور رب کہہ رہے ہیں ما اريد منهم من رزق، میں تم سے کوئی رزق نہیں مانگتا. آئے گا، اسے ضرورت ہے رزق کھانے پینے. تو آسمان پر مستوی ہے، اس کا عرش ہے، اس کی کرسی ہے. وسع کرسیہ السماوات، زمین اور آسمان کتنا بڑا آسمان ہے، اس سے بھی بڑی اس کی کرسی ہے. سبحان اللہ. میں تو اسے رزق تو نہیں مانگتا. وما اريد ان يطعمون، میں تجھے نہیں کہتا مجھے کھلا، کھلاؤں گا میں، لیکن میرا کھلانے کا مقصد یہ ہے تو جب سجدہ کرنے کے لیے آئے نا تو کسی قبر پر سجدہ نہ کرنا، میرے مسجد میں جا کر سجدہ. قرآن کتنی خوبصورت کتاب ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون، ایسے ہے وما اريد ان يطعمون، میں نہیں کہتا مجھے کھلاؤ. اللہ اکبر. کوئی مخلوق کو پال سکتا ہے؟ سمندروں کی مخلوق ہے، اللہ اکبر. ہواؤں کی مخلوق ہے جن کی کوئی نوکری نہیں، کوئی فیکٹری نہیں. صبح پرندے اڑتے ہیں، شام کے ان کے پیٹوں کو بھر کر بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. ایک تو یہ جوان، میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں. مجھے وقت ہی نہیں ملا، میں یتیم ہو گیا تھا، والد فوت ہو گیا تھا، بس ایسے سر نکالا تو گھر کی ذمہ داریاں پڑ. بالکل ٹھیک، میں نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، جہاں نوکری کر رہے ہیں وہیں پر دیکھ لیں، وہیں پر سوچ لیں. اللہ نے یہ جو کئی لوگ یہ فکرہ کہہ دیتے تھے. بات ایک یاد آئی، کہتے ہیں جی اولاد کو پالنا بھی تو عبادت ہے. جاتا ہوں صبح شام کو آتا ہوں، نمازیں کیسی، اولاد کو پالنا یہ بھی ایک عبادت ہے. جانوروں کو دیکھا اپنی اولاد کو پالتے کہ نہیں پالتے؟ کسی جانور کو دیکھ لو، یہ تو جانوروں والا کام ہے. آپ نے کوئی سواری گھر میں رکھی ہوئی ہے، پرندے رکھے ہوئے ہیں، وہ انڈے دیتے ہیں، بچے نکلتے ہیں. ان کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنے پیٹوں میں بھر کر پھر ان کو جا کر پالتے ہیں کہ نہیں پالتے؟ بڑے بڑے جانوروں کو دیکھنا، ان دودھ پلاتی ہے کہ نہیں اپنے بچے کو پلاتی ہے؟ اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر جانور اور انسان میں فرق کیا؟ یا ایھا الناس، او لوگ اعبدوا، عبادت کرو اپنے رب کی. ربکم الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. زندگی کا مقصد یہ تو رب کا ہو جا. پیغمبر فرماتے ہیں رب تیرا ہو جائے گا، اور جس کا رب ہو جائے اسے دنیا کی کوئی مشکلیں، کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانیاں. آپ کی کسی کی یاری لگ جائے علاقے کے ایس ایچ او سے، آپ ساتھ والے پڑوسی کو نہیں جینے دیتے. کہتا بندہ بن کے رہا کر، جان دے نہیں. ایس ایچ او صاحب کل میری دعوت کھانا آئے تھے، بس وہ بیچارہ پڑوسی ڈر جاتا ہے کہ مصیبت پرچہ کروا دے. آئے کھائے. رب کے لیے کیا مثال، جس کی رب سے دوستی ہو جائے.
رب جس کا دوست ہو جائے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، خلیل کا معنی دوست. آئے بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکر، حالات خراب ہوئے، سارے لوگ گئے راشن لینے کے لیے. انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام، نے کہا تو کہتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں؟ کہتے بالکل کہتا ہوں. اور بادشاہ اپنا عقیدہ درست کر لے. کہتا میں نہیں دیتا راشن، جاؤ. کہتے ہیں نا وابی ہے، یعنی مسیح ہی نہیں جانا، نہ بات سننی ہے نہ کسی قبر سے جان چھٹنی ہے، جیبوں سے نکال نکال کے پیروں کے قدموں میں ڈالتے رہنا ہے. اور کمال ہے مشرک پر، آئے ہائے ہائے، کہتا ہے پیر دیتا ہے اور سارا بٹوا اس کو دے آتا ہے. مجھے نہیں یہ بات سمجھ میں آتی. جو نذرانہ تھوڑا دے اس کے ساتھ 4 انگلیاں، اور جو ڈالر کی گڈی لے کر آئے وہ سینے سے لگ جائے. دے رہا ہے مرید اس کو اور کہتا ہے پیر دیتا ہے. کمال نہیں ہے اس کا. سوچے کریں ذرا، سوچے کریں، سوچئے گا ذرا اپنی اس کام پر کہ میں کر کیا رہا. ایک تو یہ جواب ہے جسے پتہ ہی نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے آنے کا. آیا اور مر گیا، بس دفنا دیا اسے، جو ہوگا اوپر دیکھا جائے گا. پھر یوں کہہ دیتے جو ہوگا اوپر دیکھا جائے گا. ہائے ہائے ہائے، ایک کینسر ہی لگ جائے دنیا کے اندر، اللہ موت نہ دے، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تڑپتا ہے انسان، تڑپتا ہے انسان. کوئی بھی ایسا لا علاج مرض اللہ نہ کرے کسی مسلمان کو، کسی دشمن کو، کسی کو نہ لگے. دعا کیا کر اللہ سب کو صحت والی زندگی عطا. اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان. میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑے عالم دین، فرمانے لگے اپنا ہدف بناؤ. دنیا میں کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جو ٹارگٹ بناتا ہے کہ میں نے فیکٹری بنانی ہے، میں نے مکان بنانا ہے، میں نے پڑھنا ہے. اور جس بندے کا کوئی ہدف ہی نہیں، سارا دن گول، سارا دن فٹ بال، سارا دن کرکٹ، شام کو گھر، والد پوچھتا دوستوں کے ساتھ، اسے پتہ ہی نہیں ہے زندگی کا پتہ ہی نہیں. خلیل اللہ نے علیہ السلام رب سے دوستی لگا لی، رب سے دوستی لگ گئی. گھر آنے لگے تو رات میں لکھا ہے کہ گھر جاؤں گا تو عورت انتظار کر رہی ہے، بیوی محترمہ. رستے میں مٹی ریت بوری میں بھرا کہ چلو، یکدم تو اس کو کچھ نہ ہو نا. سواری پر لادا گٹو اور گھر چلے گئے. اتار کر سائڈ پر رکھ دیا، تھکے ہوئے تھے، سو گئے. اٹھے تو بیوی نے روٹیاں ساتھ میں رکھ دی. پوچھا آٹا کہاں سے آیا؟ کہا جو آپ سواری پر لے کر آئے تھے، لائی مٹی، رب نے آٹا بنا دیا. اس رب سے دوستی لگا کر کو دیکھ. ہم نے رب کو پہچانا ہی نہیں. ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اس کی عبادت. اور قرآن کی پہلی سورت مسجد میں آنے والوں کا ہر نمازی سے پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ کا لیڈر بھی پڑھتا ہے. بے شک وہ جا کر بابے فرید کی قبر پہ سجدہ کر لے، اسے پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا ہے. اسے کیا خبر ایاک نعبد کیا مطلب ہے؟ بس کسی نے رٹا دیا، بٹھو نے رٹ لیا. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں،
ہمارا مقصد تجھے راضی کرنا ہے. اور خلیل اللہ ہی نہیں، جس نے رب سے یاری لگائی، اپنی زندگی کا مقصد پہچانا. پیغمبر علیہ السلام ام معبد کے گھر میں گئے اور کہا اس بکری کا دودھ نکال. اس نے کہا یہ بکری تو بیچاری چلنے کے بھی قابل نہیں ہے، چلنے کے بھی قابل نہیں ہے، ریوڑ سے اس لیے گھر میں رہ گئی ہے، نکال سکتا ہے تو نکال لے. پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ ہی لگانے کی دیر تھی، کہا برتن لے اور لے جا تو بھی کھا لے. اسے دوستی تو لگا، مقصد تو پہچان. یہ مکان، یہ دکان، یہ تجارتیں، یہ تو ضمنی چیز ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. اللہ دے دے تو آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر چوک مکہ میں جو حاجی جاتے ہیں اور سامنے ایک فندق ہے، وقف عثمان بن عفان. کون؟ تیسرا خلیفہ. اس نے اپنے زمانے میں وقف کیا تھا، آج تک وہ وقف چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، مال تجارتیں ہو رہی ہیں ان کے نام کا وہ، اور یتیموں اور غریبوں. کیوں؟ اس نے رب کو پہچان لیا تھا کہ مقصد یہ اولاد اور بچے یہ تو ثانوی کام ہے، یہ مال و متاع تو ثانوی ہے. اللہ دے دے پھر اللہ کے بندوں کی خدمت پہ لگا دو، پھر دیکھ اللہ کیسے دیتا ہے. وہ شیخ سعدی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، سنبھالا ہی نہیں جاتا. کتنا پیسہ ہوگا؟ پھر آپ نے مکئی کی روٹی سے بنا کے دے دی، کہتے یہ لے جا کھاتا چلا جانا. وہ واپس آیا مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے بعد پھر ملاقات ہے. کہا پہلے سے بھی ڈبل ہو گیا، میں نے تو کہا تھا کچھ. فرمایا تھی روٹی دی تھی، کھائی تھی؟ کھائی تھی. کہا کیسے کھائی تھی؟ کہا چادر پھیلا کر، مکئی کی روٹی بربری ہوتی ہے، نرم سافٹ، ہاتھ لگاؤ تو کتنے ذرے نیچے گر جاتے. کہا کپڑا بچھا کے اپنی سواری پر کھاتا چلا گیا، پھر اس کپڑے کو جھاڑ کے وہ بھی کھا لیا. فرمایا تیرے مال میں کمی نہیں ہوتی، تو نے رب سے یاری لگا رکھی. کہ رب سے یاری لگاؤ، اپنی زندگی کا مقصد پہچانو کہ دنیا میں ہم آئے کیوں. یہ قبریں چاٹنے کے لیے رب نے بھیجا، چادریں چڑھانے کے لیے بھیجا. اور مسلمانوں، کائنات میں سب سے اونچی قبر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر افضل قبر کسی کی ہے؟ اگر یہ چادریں چڑھانا اسلام ہوتا تو ابو بکر سب سے پہلے سونے کی چادر ہی چڑھا دے، جس نے جھاڑو دے کر سارا گھر نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. سوچو تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں، سوچ تو صحیح. مقصد حیات کیا ہے میرا کام کرنے کا مقصد کیا ہے، میرا جینے کا مقصد کیا ہے، میرا اٹھنے کا مقصد کیا ہے، میرا چلنے کا مقصد کیا ہے. ہم سفر کر آئے ہیں اسلام آباد سے، مقصد کیا ہے؟ جمعہ پڑھانا، جمعہ پڑھانا، لوگوں کو دین سکھانا ہے. اس مقصد کو پہچانیے. ایک تو جماعت یوں برباد ہو گئی، وہ جا کر کہے کہ یا اللہ بچے، بیوی، آٹا، روٹی، مکان، اسی میں زندگی گزر گئی، مجھے پتہ ہی نہیں لگا اللہ کون ہے، مالک کون ہے، رزق کون دیتا. اللہ کیا کہے گا؟ چل جنت میں. آئے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رزق تو کہے گا میں نے دینا تھا، تو کس کام پہ لگ گیا؟ یہی کام. اللہ کہے گا اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک، ساری اکڑ نکل جائے گی، جھونکا بھی نہیں برداشت ہو سکے. یہ بھٹیاں چل رہی ہیں نا آپ کی فیکٹری میں، دور دور سے گزرتے ہیں، قریب ہاتھ لگا دینا اس کے، پتہ ہے ہاتھ ہی اڑ جائے گا. آگ ہے، وہ گرم پانی میں بھی اس کے بھاپ سے بھی ڈرتا ہے، تیز ہو گیا تو چہرہ جلس جائے گا. اور وہ جہنم، کبھی سوچے وجیء یومئذ بجہنم، سوچا جہنم کے بارے میں؟ آگ کو کھا جاتی ہے،
وہاں ایک کنواں ہے زقوم، لو ان قطرۃ من الزقوم، حدیث میں آتا ہے اگر ایک قطرہ ڈراپ کان میں ڈالتے ہیں نا ڈراپ، میں بڑی دیسی باتیں کرتا ہوں کہ جٹ سے جٹ بندہ یہ نہ کہے پتہ ہی نہیں لگا شاہ جی کیا جمعہ پڑھا گئے، ناک میں دوائی ڈالتے ہو قطروں میں قطرے، فرمایا اگر ایک قطرہ میں زمین پر پھینک دو اس کی بدبو سے ساری دنیا ہی مر جائے گی. یہ ہے جہنم. اور ایندھن کیا ہے؟ قودھا الناس، بندے بندے. اور رب کہتا ہے میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، رؤوف بھی ہوں. وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا ہاں جس نے نہیں پہچانا کہ اللہ کون ہے. ان اللہ هو الرزاق، اللہ فرماتے ہیں میں تو رزاق ہوں، سمندروں کی مخلوق کو، ہواؤں کی مخلوق کو، انسانوں کو، جنات کو، ہر مخلوق کو رزق دینے والا میں اللہ، ذو القوت، بڑی قوت والا. میرے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا. فرعون نے مارا تھا دم، پانی کا ایک ہی غوطہ دیا، کہنے لگا آمنا، لاتا ہوں ایمان. اللہ نے کہا الآن، اب مجھے تیرے ایمان کی ضرورت ہی نہیں. مرتے ہوئے بندہ کہے کہ میں اب نماز پڑھ لوں. ایک تو جماعت یہ، اور دوسری اس کا بھی میں ذکر کر دوں، وقت ہونے والا ہے. دو ہی جماعتیں ہیں. ایک تو یہ پیر کھا کے جب لوگوں سید جتنے میں کہ سید کہیں گے شاہ جی اپنے خلاف لگے ہوئے، یہ کھا گئے، مخدوم ان کی اولادیں کھا گئی، ہر وقت گھٹنے اور پیر اور چوما چاٹیاں اور ساری قوم کو جھکا دیا، برباد کر کے رکھ دیا. آئے بنا ان انسانوں کا رب سے مقابلہ کرتے، وہ زندہ ہے یہ مردہ ہے، یہ سنتا نہیں وہ سنتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی. اور دوسری جماعت جو سمجھتی تو ہے کہ اللہ ہے، بڑا طاقتور ہے، المتین، اس جیسا مضبوط کوئی نہیں، کوئی ہستی نہیں، زبردست طاقتور. ایک ہوا کوئی کہا تھا اتنا طاقتور ہے ذرا چلنا. قوم عاد جیسی رب نے پھر دوبارہ بندے نہیں بنائے، کھوکھلے پائپ بنا کر پھینک دیے، پتہ ہی نہیں لگا. منہ میں سے ہوا داخل ہوتی سارے جگر مگر انتڑیاں دوبر کے رستے سے باہ. ایک نے کہا تھا نبی کو بلا اپنے رب کو، آسمان والوں نے مچھر بھیج دیے. حدیث میں آتا ہے سورج چھپ گیا اتنے مچھر تھے، اور پھر ان کے بوٹیاں کھا گئے وہ مچھر، ڈھانچے ہڈیوں کے رہے. وہ المتین، اس سے یاری لگا. یہ بابے شابے کچھ نہیں کرتے، یہ کرنے والے ہوتے تو بیچارے قبروں میں کیوں جاتے؟ کوئی مرنا چاہتا ہے آپ میں سے؟ کوئی مرنا چاہتا ہے؟ یہ پیر مرنا چاہتے ہیں؟ کہتے نا زندہ رہے. مرتے کب ہیں؟ جب وہ کہتا ہے ٹھہر، ہر ایک کو میں لینے والا ہوں. آئے ہائے. اور دوسری جماعت جنہیں پتہ ہی نہیں، اللہ کو تو پہچانتے ہیں لیکن نماز ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، تین پڑھ لی، چار پڑھ لی، پانچویں فجر کی نماز. کہ دیر سے آئے، میچ کھیل کھیل کر بیٹے سوئے پڑے، سوئے پڑے. اسے مقصد حیات بھول گیا. جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان ہے. آپ کے کاغذوں میں تو مسلمان، یاد رکھیے گا مسلمان کلمہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے، کیا داخلہ لیتا ہے وہ اسلام میں، داخلہ لیتا ہے اسلام میں. یاد رکھیے گا یہ بات. آپ فیکٹری میں آ کر جوائننگ دیتے ہیں، آپ کو رکھ لیا جاتا ہے، کام کریں گے تو پیسے شروع ہوں گے، تنخواہ لگے گی. شام تک بیٹھا ہوا ہے جی میں تو فیکٹری میں ملازم ہو گیا، کام ڈھلے گا بھی نہ کیا. فارغ مالک آیا، اس نے کہا کہ جی کرسی سجا بیٹھا جی میری نوکری ہوگی.
کہا فارغ کرو اس کو، کہتا ہے پاگل ہم نے نہیں رکھنا. 4 نمازیں رب نے فرض کی ہے. دیکھو ابھی آپ اپنی حالت دیکھنا، انسانوں میں سب سے افضل ایک ہی ذات ہے، کیا نام ہے ان کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں کہوں نا نبی پر جان قربان، سارے ہاتھ کھڑا کر دیں گے، نبی کی حرمت پر جان قربان. وہ فرانس والا کوئی خباثت کرے تو روڈ بلاک کرتے ہیں، کیوں؟ حرمت رسول پہ جان بھی قربان. اور انہیں کہو 5 نمازیں پڑھ لو، یہ نہیں ہوتا. ہے نا فلانی بھائی مان، ہے نا دھوکے باز. ویسے سب سے آگے مولوی ہوگا اور اس سے پوچھو عصر کی نماز پڑھی ہے، کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان. نماز کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی بھی گیا، عوام بھی گیا. برباد کر کے رکھ دیا ان مولویوں نے اس قوم کو. اکثریت نے اپنے امام کو چیک کیا کرے، نمازیں پڑھتے ہیں؟ جب وہ نہیں پڑھتا تو مقتدی پڑھیں گے. وہ بیٹھا ہوا ہے مجلس میں گپے مار رہا ہے، اب وہ حیران ہوتا ہے چودھری یہ مولوی اٹھے تو نماز پڑھے. وہ کہتا نماز پڑھ لیں. میں نے کتنوں کو دیکھا، میں دن رات سفر میں ہوتا ہوں، کوئی نماز جی پہلے کھانا کھائیں گے، اذان ہو گئی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، جماعتیں ہو رہی ہیں، وقت گزر رہا ہے، بیٹھے ہوئے. سن لو توجہ کے ساتھ، بے نماز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ 10 مرتبہ اپنی جان حرمت رسول پہ قربان کر. میرا پیغمبر ان کا لقب ہے کیا؟ رحمت آئے جہانوں کے لیے رحمت. آپ ایک دن فرمانے لگے دل کرتا ہے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر دوں، کسی کو امام بنا دوں اور چلا جاؤں محلے میں اور دیکھوں لڑکے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بندے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، مرد، اور ان کے گھروں کو جا کر میں پیغمبر آگ ہی لگا دوں. ہے کون؟ رحمت ایک یہ جماعت ہے، ایک یہ پارٹی ہے. تقریریں کرتے ہیں، جلسے کرواتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہے، رات 3 بجے ختم ہو گئی، صبح فجر پہ 2 بندے بھی جماعت کے لیے نہ ہو. کوئی فائدہ ہے جلسوں کا؟ ہونا تو یہ چاہیے جلسے کے بعد پورا محلہ مسجد میں آئے. کاروبار مقصد حیات رب ویسے ہی سلا دے گا، یہ مقصد حیات نہیں سوتا. اور جب میں آپ مقصد حیات کو پہچان لیں گے کہ زندگی کا مقصد 5 وقت اپنے بادشاہ کے سامنے جا کر شکر کرنا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے چلنے کے قابل رکھا، یا اللہ تیرا شکر ہے میری آنکھیں سلامت ہے، ورنہ 10 نمبر کی اینکیں بھی لگی ہوئی ہے، اتر جائے تو گلی نظر نہیں آتی. مقصد حیات. اور اگر جمعے نماز پڑھی، بے نماز، اسلام سے کیا تعلق؟ ہاں میں سید، میرا نام مسلمانوں والا، میرا محلہ مسلمانوں کا، میرا ملک مسلمانوں کا، اس سے آدمی مسلمان نہیں بنتا. کالج میں داخلہ لو اور باپ کو آ کر کہے بیٹا میں ایم اے کر لیا، میں نے ایم اے کر لی، تو لوگ اسے پاگل ہی کہیں گے. کلمہ پڑھنا ہے، اسلام کے کالج میں داخلہ لیا، اب داخلے کے بعد ادھر اذان ہو جاتی ہے، سارے کام کو چھوڑ دیں. مجھے یاد آیا لطیفہ، میرا ایک لڑکا اہل حدیث ہو گیا، گولڈ بھی تھا بڑا پکا، اللہ نے ادھر سے توحید کی سمجھ دے دی، قبروں شبروں سے لاتا، نوکری کرنے گیا، انٹرویو تھا اس کا، ڈرائیور، فیکٹری کا وہ ڈرائیور کا جو باس تھا، دفتر اس نے بنایا، تو اس نے کہا جی اتنی تنخواہ، یہ فیسلٹی، یہ وہ ڈرائیور کہتا ہے جی، کہتا ہے
جی میری بھی کوئی ڈیمانڈ ہے، تنخواہ آپ کی بڑی اچھی ہے، گاڑی بھی ہے، کھانا بھی ہے، رہائش بھی ہے، سب، لیکن میری جب اذان ہوگی میں گاڑی روک کر نماز پڑھنے مسجد چلا جاؤں گا، اور مسجد بھی شاہ صاحب کی جاؤں گا، کسی اور مسجد میں میری نماز نہیں ہوتی، میں قبر پرستوں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہے، اس نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ میرے نوکر ہیں، میں آپ کو تنخواہ دیتا ہوں، آپ ایسا کریں جب یہاں سے نوکری سے فارغ ہوں عشاء کے بعد، اللہ کہنا یا اللہ میں تو تھا نوکر، اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا، اب میں کٹھی 5 نمازیں پڑھتا، جو باس ہے مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، محمد شریف نام ہے اس کا، کہتا ہے کٹھی نمازیں پڑھ۔ اس نے کہا میں آپ کی نوکری نہیں کرتا، میں نے سب سے پہلے اس کی نوکری کرتی ہے، اس کی نوکری کرتی۔ آج اللہ نے کئی گاڑیوں کا مالک بنایا ہوا ہے، وہ اذان ہو جائے اور پھر دفتر میں بیٹھا رہے، پھر دکان سجائی رکھے، پھر گھر میں بیٹھا رہے۔ پیدا کرنے کا مقصد رب کا کیا ہے؟ بیوی بچے مکان روٹی دکان سیاست نہ، پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے تم مجھے راضی کر، میں تجھے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں تیرے وہم و گمان پہ بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں نا چھپر پھاڑ کے دے دیا، چھپر پھاڑ، کتنے واقعات ہیں دنیا میں، اس نے صدق کے دل سے اس بادشاہ سے لگائی ہے یار، اور اگر نہ بھی دے، یہ غریب کا غریب ہی ہوں میں تو، جب سے میں نے یاری لگائی ہے میں تو اور غریب ہو گیا ہوں، ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات آرام فرما رہے تھے اور چٹائی کے نشان آپ کے جسم میں اطہر پر چپٹ گئے، چھاپا ہی بن گیا۔ عمر آئے تو رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، پوچھا کیوں روتا ہے؟ فرمایا کیسے رو کس طرح مخبل پر سوئے اور رحمت للعالمین، بستر بھی گدا بھی کوئی نہیں، فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے رونے کی، وہ جہنم میں جائیں گے، تیرا نبی امام الانبیاء جنت الفردوس۔ ساتھ فرمایا دنیا میں ایسا رہو کأنک غریب، جیسے مسافر رہتے ہیں، ہم مسافر ہیں نا، آئے ہیں جمعہ پڑھا کے، چودھری صاحب 100 دفعہ کہیں جی رات ٹھہرو، یہ مسافر ہے، رات ٹھہر بھی جائے تو کل پھر سفر ہے، یہ دنیا سفر ہے، روز جنازے ہو رہے ہیں، روز بچے آ رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں، کہیں میت ہے کہیں خوشی ہے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، ایک دن وہاں جمع ہونا پڑے گا، وہاں رب پوچھے گا کتنی نمازیں، کتنی نمازیں، کہے گا 4، رب کہے گا میں تو 4 فرض ہی نہیں کی، اور کتنی نمازیں، وہ کہتا ہے مجھے نماز کا طریقہ مولوی نے جو سکھایا تھا، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 2 رکعت پیچھے سے امام کے، وقت جمعے کا، اللہ اکبر، کرتے ہو نیت کے نہیں کرتے؟ مولوی نے یاد کرا دیا، مولوی بھی کرتا ہے، مولوی آگے کھڑا ہوا ہے کہتا ہے 2 رکعتیں نماز وقت جمعے کا پیچھے اس امام کے، وہ پتہ نہیں کون سے امام کے پیچھے ہوتا ہے، جہالت ہی جہالت۔ میرے بھائیوں اپنے دین کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، انشاءاللہ جس نے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیا اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت